الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ نہایت ہی وجب الاحترام قابل صد عزت و تکریم سامعین محترم و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد خبیب معینی، آپ کی خدمت میں حاضر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ یہ ہمارے جو پریویس ٹاپکس ڈسکس ہو چکے ہیں، یہ اس کا ایک ذیلی عنوان ہے، اس کا ایک نتیجہ بحث ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود ہٹ دھرمی نہ تھی، اختلاف کے باوجود ہٹ دھرمی نہ تھی۔ یہ ہماری بات ہو رہی ہے نا، یقیناً ہماری بات ہو رہی ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف ہوتے ہیں لیکن ہٹ دھرمی نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہے، انصاف کے ترازو میں تولنا ہے، ایسا ہی ہے تو یقیناً جواب ملے گا ایسا نہیں ہے، انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے۔ لیکن کی بات ہو رہی ہے، یہ بات ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہو رہی ہے، یہ بات ان حضرات تابعین کی ہو رہی ہے، یہ بات ان حضرات تبع تابعین کی ہو رہی ہے، یہ بات ان حضرات ائمہ کرام علیہ السلام کی ہو رہی ہے، علیہم الرحمت الرحمن کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے درمیان فروعی احکام کے اندر، مسائل کے اندر اختلاف موجود تھے، لیکن باوجود اس کے مخالفت نہیں تھی، مخالفت نہیں تھی، کیونکہ اجتہاد جب کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس موجود تھے، تو پھر اجتہاد کے فوراً بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر اپنا وہ مسئلہ پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تیمم والا مسئلہ جو غسل جنابت والا ہمارا پریویس ویڈیو میں گزر چکا ہے، وہ تصحیح فرما دی، اس کی وہ تو کلیئر ہو گیا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے ظاہری پردہ فرمایا، پھر بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو معاملات کی نوعیت سمجھنے میں اختلاف ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اجتہاد کیا گیا اور اجتہاد میں غلطی لاحق ہوئی، اور اسے اجتہادی غلطی کہا جاتا ہے، اور جس پر فلاح اجر واحد، اس پر ایک اجر ہے اللہ کی طرف سے، اگرچہ ہم صحیح نتیجے تک نہ بھی پہنچ سکیں اجتہاد کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک اجر رکھا ہے اس پہ، اس میں قباحت تو ہے نہیں۔ پھر وہ اپنے اجتہاد سے واپس رجوع فرما لیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں اپنی بات کو حرف آخر ہی سمجھتے ہیں۔ اگر میں کہہ رہا ہوں تو میں سمجھوں گا کہ مجھ سے بڑا محقق، ریسرچر اور مجھ سے بڑا کوئی علامہ فہمہ تو ہے ہی نہیں، بس میں ہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مجھے کس نے سرٹیفکیٹ جاری کیا؟ بس میں نے اپنی طرف سے اپنے ساتھ لگا لیا اور اپنی طرف سے اپنے لیے جاری کر دیا کہ میں بھی جو میری بات ہوگی وہی حرف آخر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہر شخص یہ سمجھنے لگ جائے نا، ہر شخص کو یہ سمجھ آ جائے کہ میری بات ہی حرف آخر نہیں ہے، حرف آخر اور علم یقینی کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ اب ذرا اپنے ذہن پر، اپنے دماغ پر ذرا زور دیں، علم یقینی جو ہے وہ ہمیں وحی الہی سے حاصل ہوتا ہے، جس کا نزول اللہ کی طرف سے ہوا، اس وحی کی بنیاد پر جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم یقینی ہوتا ہے، یا پھر وہ علم یقینی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا جو حضور نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول، فعل، عمل جو صحیح صحت کے ساتھ، تواتر کے ساتھ جس کا اس بات موجود ہے، اس سے بھی علم یقینی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ہوا، اپنی خواہش سے تو بولتے ہی نہیں ہیں، تو ان کا کلام اللہ کا کلام ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ وحی مطلق ٹھہرا اور یہ وحی غیر مطلق ٹھہرا، اس کی باقاعدہ تلاوت کی گئی، وہ کلام اللہ بنا، اور اس کی باقاعدہ طور پر تلاوت نہیں کی جاتی۔ یہ بخاری و مسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، یہ بھی قطعی علم عطا کرتے ہیں اگر صحیح اس بات کے ساتھ جو ثابت ہو۔ باقی اس کے علاوہ کوئی بھی ہے، اس کا ایک درجہ ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے واقعات سے رجوع کیا تو ہمیں ایک درس بھی تو دیا نا۔ درس کیا دیا کہ بھئی اجتہادی خطا جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے، اجتہاد کرتے ہوئے غلطی کا امکان باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟
تو ہٹ درمی اور کہنا کہ جو کچھ میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، جو سنا دیا ہے بس سنا دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل بھی درست رویہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے پھر کیوں فرمایا کہ میرا قول ہو اور وہ آپ کو قرآن و حدیث کے لگے کہ وہ پورا نہیں اتر رہا، تو آپ میرے قول کو چھوڑ سکتے ہیں اور قرآن و حدیث پر عمل کر سکتے ہیں، پتھر پر مارنے کو کیوں فرمایا؟ ٹھیک ہے، تو یہ قول کیا ہمیں بتا رہا کہ انسان ہونے کے ناطے خطۂ اجتہادی کا امکان باقی رہتا ہے۔ آپ اور میں معصوم عن الخطا نہیں ہیں، اس لیے ہر مفتی، محقق، ریسرچر، علامہ، فہامہ جو بھی ہے، یہ بات اپنے قلوب و اذہان سے نکال دے کہ اس کی یا پھر میری بات وہ ہے جو حرف آخر ہے۔ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ جب یہ چیز ہمارے قلوب و اذہان سے نکل جائے گی اور فریق مخالف کی بات سننے کی برداشت ہم میں آ جائے گی تو پھر معاملات انشاءاللہ سلجھ جائیں گے۔ لیکن جب ہم کہیں گے کہ میری بات ہی حرف آخر ہے اور تو کوئی کسی کی سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر سنیں گے بھی نہیں، اور پھر بات اگر سنیں گے بھی تو محض عداوت کی بنیاد پر، سمجھانے کی نیت سے نہیں ہوگا۔ سامعین عزیز محترم، اب ذرا توجہ کیجیے گا کہ یہ جماعت جسے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کہتے ہیں، جن کی اقتداء کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، جس طرح کے حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آیا، علیکم سنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کی اتباع کرنا لازم ہے۔ اسی طرح دوسرے جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجومی بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب یہاں جو غور طلب نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ فلاں صحابی کی پیروی کرو گے تو ہی ہدایت پاؤ گے، بلکہ فرمایا جس صحابی کی بھی اطاعت اتباع کرو گے ہدایت تمہارا مقدر ہوگا۔ اب ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان اسکول آف تھاٹس علیحدہ علیحدہ تھے، ان کے نظریات الگ الگ نوعیت کے اعتبار سے موجود تھے۔ جس نظریہ کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ عقیدہ ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ رہا ہے، یا پھر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ رہا ہے۔ ان تمام باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بھی ہم اقتداء تو اس جماعت کی ہی کر رہے ہیں نا جس کی اقتداء کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو اس میں ہمارے لیے پھر کامیابی ہے نا کہ ہم اس کی جان کے دشمن پھر کیوں بن جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ کوئی شخص جب ہمارے نظریات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر ہم اپنے نظریات اس پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ناکامی ہمارا مقدر بنتی ہے تو پھر ہم اس شخص کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ شریعت سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہے اور جہلیت کی بنیاد پر ہے۔ سامعین محترم، اصل میں ہوتا کیا ہے؟
ہوتا یہ ہے کہ ہمارے قلوب و اذہان کے اندر پہلے سے ایک نظریہ، پہلے سے ایک سوچ اور فکر راسخ ہوتی ہے، پھر ہم نے ایک وہ جو سوچ بنا رکھی ہے اس اپنے نظریے کے مطابق دلائل کو پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دلائل ہمارے اس نظریہ، سوچ اور فکر کی تائید میں آئیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو نظریہ ہے وہ دلائل کی بنیاد پر بنتا ہے، نظریے کے پیچھے دلائل نہیں دوڑا کرتے۔ دلائل پہلے سے ہوتے ہیں، پھر اس کی بنیاد پر نظریہ بنتا ہے، اور جب آپ کے دلائل کمزور ہیں اور فریق مخالف کے دلائل آپ کی نسبت قوی ہیں تو پھر آپ اپنے دلائل کو خیر بات کہہ سکتے ہیں نا، اس کے نظریہ کو فالو کر سکتے ہیں نا۔ لیکن جب آپ کہیں گے جو بھی ہے جیسے بھی ہے راہ حق کا سفیر تو میں ہی ہوں، تو جناب والا بلکہ آپ کمزور تو خیر اپنے دلائل کو کہیں گے ہی نہیں، کیونکہ وہ دلائل وہ آپ کے جو ہیں، وہ نظریات آپ کے جو ہوئے، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں بھی اپنے دلائل کو کمزور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ میں کوئی کسی سے کم ہوں۔ دیکھیں یہ صورتحال ہے، امید ہے آپ اس بات کو فالو کر رہے ہوں گے جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ معاملات اس وقت ہی سدھریں گے جب قرآن و حدیث کے تابع ہم اپنے معاملات کو لے کر آئیں گے، یہ فرقہ واریت اس سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔